تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو شاہ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک جل شانہ و عما نوالہ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیز بھائیوں، محترم بزرگوں، معزز اور محتشم حاضرین و سامعین، معزز علماء و مشائخ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، انتہائی معزز و محتشم مشائخ و علماء آپ کے سامنے موجود ہیں، محتاج تعارف نہیں ہیں، اس لیے میں اپنی گزارشات ہی عرض کرتا ہوں۔ کربلا کا جو واقعہ ہے، بظاہر اگر دیکھا جائے تو ایک جنگ کی کہانی ہے۔ بظاہر اگر آپ داستان کو سنیں یا پڑھیں تو نظر کیا آتا ہے کہ یہ ایک جنگ کی کہانی ہے کہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے عراق کے ایک علاقے میں، ایک ریگستان میں ایک جنگ ہوئی، چند گھنٹوں پر مشتمل۔ اس جنگ کا خاتمہ چند گھنٹوں میں ہو گیا۔ ظاہر ہے جو جنگ ہوتی ہے اس کا نتیجہ ہار اور جیت کی شکل میں نکلتا ہے۔ جنگ جب بھی کوئی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ جب ظاہر ہوتا ہے تو پھر کہنے والے کہتے ہیں کہ فلانا جیت گیا ہے اور فلانا ہار گیا ہے۔ اب آپ ذرا ساری دنیا کا دستور دیکھیں اور اپنا بھی، اپنے شہر سے چل پڑیں، آپ پورے ملک کا جائزہ لے لیں، پوری دنیا کا جائزہ لینا بھی آج کل آسان ہے۔ پوری دنیا انسانیت اس بات پر آپ کو متفق نظر آئے گی کہ جب دو بندے آپس میں لڑتے ہیں تو جو بندہ اپنے مقابل آنے والے کو مار گراتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہوگی۔ میں پہلے کلیئر کر دوں کہ کربلا کا جو میدان ہے وہ میدان جنگ تو تاریخ کی کتابوں کے اعتبار سے ہے، لیکن اگر ہم بنظر غائر دیکھیں تو ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، جس مدرسے اور جس درسگاہ سے پتہ چلتا ہے کہ دین پر قائم کیسے رہا جاتا ہے۔ اس درسگاہ سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ دین پر قائم 4-5 دیگیں پک جائیں، 100 بندہ آ کے کھا لے اور گھنٹہ 2 گھنٹے کلام پڑھ لیا جائے اور نعت خوانی کر لی جائے، سلام بھیج لیا جائے، تو کیا یہ وہ سبق ہے جو کربلا سے ملا؟ کربلا سے جو سبق ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ دین مصطفیٰ کا تحفظ کیا کیسے جاتا ہے، اور اس میں اگر آپ غور کریں تو بنیادی ایک ہی جملہ ہے، سر داد آتا ہے، آپ سب کو آتا ہے، اور مجھے سر لگانی نہیں آتی، لیکن یہ مصرع آپ سب کو آتا ہے تقریباً، سر داد نداد دست در دست یزید، بات تو اتنی ہے نا۔ پھر کہا کہ حقہ کے بنا لا الہ حسن حسن، یہ لا الہ کی بنیاد قائم رہی ہے، تو وہ تو اس سے پہلے سوچنے کی بات ہے کیسے قائم رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ہاتھ ہے، ایک حصہ ہے جسم کا، یہ کٹ بھی جائے تو بندہ بچ سکتا ہے، ممکن ہے نا، لیکن اگر سر کٹ جائے تو بچتا ہے۔ یعنی بندے کی زندگی جو ہے
یہ ہاتھ کے کٹ جانے سے تو بچنا ممکن ہے، لیکن سر کٹ جائے تو زندگی باقی، یہ دنیاوی حیات ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو امام حسین پاک نے تو جو درس دیا ہے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر، وہ یہ ہے کہ ہاتھ کٹنا نہیں تھا، صرف یزید کے ایک نمائندے کے ہاتھ کے اندر ہاتھ رکھ دینا تھا۔ توجہ ہے؟ یزید کے ایک نمائندے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دینا تھا، کٹنا نہیں تھا، ہاتھ کٹنا نہیں تھا، صرف ہاتھ میں ہاتھ دینا تھا۔ اگر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا تو سر کٹنا تھا۔ اگر جاگ رہے ہیں تو بات کو آپ قبول کرنے کی غرض سے ہی تھوڑا اپنی توجہ کا اظہار فرما سکتے ہیں۔ ہاتھ میں ہاتھ دینا تھا تو سر کٹنے سے بچ جانا تھا، لیکن اگر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تو پھر سر کٹ جانا تھا، فیصلے ہو چکے تھے۔ یہ یاد رکھیے کہ کربلا کے میدان میں 9 محرم کی رات تک مذاکرات چلتے رہے ہیں۔ اب تو آپ لوگ مذاکرات کو سمجھتے ہیں نا، ہر روز خبر ناموں میں مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں دنیا جہان کے فلاں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں جی، فلاں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں جی، وہ اپوزیشن کے حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں جی، اور حکومت کے اپوزیشن کے ساتھ، اپوزیشن کے حکومت کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، حکومتی وزیروں کے ساتھ یہ لڑائیاں ہو گئی ہیں جی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مذاکرات ہو رہے ہیں جی، یعنی جھگڑے نپٹانے کے لیے مذاکرات کا دور چلتا ہے۔ امام حسین پاک نے بھی یہ دور چلایا، عمر بن سعد نے بھی چلایا۔ 9 محرم کی رات تک یہ دور چلتا رہا، مذاکرات ہوتے رہے، مصالحت کا کوئی راستہ نکالنے کی کوشش ہوتی رہی، اور بات کہاں پر جا کے پہنچی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن سعد، بات یہ ہے کہ یہ جو تیرے ساتھ کھڑے لوگ ہیں نا، مجھے انہوں نے بلایا ہے۔ یہ جو اب فوج کے افسر بنے کھڑے ہیں نا، انہوں نے مجھے بلایا ہے، میں خود نہیں آیا، میں خود آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، اور اگر بلانے والے ہی منکر ہو گئے تو مجھے واپس جانے دو۔ جی یہ واضح کیا ہے، میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، اب چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے میں آپ کو خلاصہ سنا رہا ہوں۔ یہ الارشاد کتاب کا نام ہے، اور یہ التشیع کی کتاب ہے، اور 1000 سال پرانی عربی زبان کی کتاب ہے، شیخ مفید کے ارشاد کے نام سے مشہور ہے یہ کتاب۔ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ابن سعد نے باقاعدہ خط لکھا ابن زیاد کو، اس نے کہا میرے معاملات طے آ گئے ہیں، اور امام حسین پاک اس بات پر متفق ہیں کہ میں جھگڑا بھی نہیں کرتا اور اپنی حکومت کا الگ سے اعلان بھی نہیں کرتا، مجھے واپس میرے نانے کے شہر جانے دو، کیونکہ میں تو آیا تھا تمہارے بلانے پر، اور اس لیے آیا تھا، مجھے حکومت کا تو لالچ۔ یہ جملہ بھی ذرا سمجھنے کا ہے، حکومت کا لالچ، کیونکہ یہ حکومت تو وہی ہے نا جو ہم نے خود دی ہوئی تھی صحابہ رسول کو، اس لیے حکومت کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ میں، اب مسئلہ نکلا گیا کہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا جو اسوہ رسول اللہ کو اپنائے ہوئے نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لو، جس نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح اپنایا نہیں ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ بات صرف اتنی ہے، باقی تم جانو، تمہاری حکومتیں جانے، مجھ سے بیعت کا تقاضا صرف چھوڑ دو، باقی میں کوئی تمہارے خلاف محاذ قائم نہیں کرتا۔ یہ ہمارے مذاکرات کے نتیجے میں صلح ہو جاتی ہے۔ اب یزید، لیکن وہ ابن زیاد نے کیا کہا، عمر بن سعد کو اس نے خط لکھا، پیغام دیا، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ امام حسین آج تو قابو آئے ہوئے ہیں، جب یہ کسی شہر میں چلے گئے تو پتہ نہیں ان کے کتنے دیوانے نکل آئے، آج تو یہ چند لوگ ہیں ان کے ساتھ، تو بھی موقع ہے، تو لہٰذا جب تک یہ بیعت نہیں نہ کرتے یزید کی تیرے ہاتھ پر، تب تک ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کربلا کے میدان کی جنگ امام حسین نے شروع نہیں کی، یہ تو دشمنوں نے کی، کیونکہ امام حسین تو امن چاہتے تھے۔
انہوں نے کہا نہیں، ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو جہاں جانا ہے جاؤ۔ تو بات تو آ گئی نا ہاتھ میں ہاتھ دینے کی، تو فرمایا سر داد۔ امام حسین نے فرمایا اب بات اگر یہاں آ گئی ہے تو پھر ہاتھ نہیں دوں گا، اگر بات یہاں آ گئی ہے تو میں ہاتھ میں ہاتھ۔ اب یہ اصل عقدہ بڑا مشکل سا عقدہ ہے، ایک بڑی گانٹھ ہے، ایک مشکل لگی ہوئی کہ یہ اگر کھلے تو بڑا ایک امتحان پیدا ہو جائے گا ہم سب کے لیے کہ یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا تھا کیا۔ عزیزو، اس دور کا دستور یہ تھا کہ جب بیعت کے نام پر ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو جس نے بیعت کی وہ جس کی بیعت کر رہا ہے اسے اپنا بادشاہ مان رہا ہے، اسے اپنا۔ اب ذرا اگر بلند آواز سے بولو تو زیادہ اچھا لگے گا، اسے اپنا، جس کے ہاتھ میں ہاتھ بیعت کی غرض سے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، تو جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا یعنی جس کی بیعت ہو جائے وہ بادشاہ ہے، اور جو بیعت کر لے وہ ماننے والا ہے۔ تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ سر دیں گے، ہاتھ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جانے تو دے سکتے ہیں لیکن دین مصطفیٰ کے باغی کو اپنا بادشاہ نہیں مان سکتے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس فلسفے کی طرف نکلے تو بات بڑی مشکل ہو جائے گی۔ عزیزو، نعرہ تو ہم لگاتے ہی رہیں گے کہ حسینیت زندہ باد ہے، لیکن ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر اگر دیکھیں تو نظر کیا آئے گا آگے؟ بیعت کس کی کر رہے ہیں؟ بادشاہ اپنا کس کو مان رہے ہیں؟ آج کے دور میں اگر آپ نے کسی کو اپنا حکمران بنانا ہو تو کیا کرتے ہو؟ بولیے، جو ڈالتے ہو ووٹ وہ تو بول سکتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو بھائی یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، دیکھیے خدا کا واسطہ ہے، غور رکھیے گا۔ امام حسین پاک نے کربلا کے میدان میں جو ہمیں سبق دیا ہے اس سبق کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم نے جب کسی کو بادشاہ ماننا ہے تو پہلے دیکھنا ہے کہ حسینی ہے یا یزیدی ہے، پہلے دیکھنا ہے، ورنہ تمہارے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ تم ووٹ کاسٹ کرنے نہ جاؤ۔ تمہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے کس کو اپنا مالک بنانا ہے، تو پھر تمہارے پاس یہی راستہ ہے جو امام حسین پاک نے مذاکرات میں دیا تھا کہ مجھے واپس جانے دو۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ تیسرا راستہ ہے۔ اگر حسینی کسی کو، کسی حسین والے کو، حسین کے مشن والے کو اگر ووٹ نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا ہی کر لو کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، حسینیت کے دشمن کو تو ووٹ نہ دو نا۔ یہ تو ایک سبق میں نے پہلے کہا کہ درسگاہ ہے کربلا، یہ وہاں کا ایک مشکل ترین سبق ہے۔ اب آگے چلیں تو حضرت سیدنا امام حسین، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ میں نے بات شروع کرنے کے وقت میں نے جو آیت پڑھی تھی خطبے میں اس کی بھی چلو تھوڑی وضاحت ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ آپ جب دو افراد لڑتے ہیں یا دو گروپ لڑتے ہیں، جنگ ہوتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جیتتا ہے دوسرا۔ میں نے پوچھا تھا پہلے اور پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں اب یہ دوسرے سبق کی طرف آتے ہوئے کہ جب ایک فریق دوسرے کو مار گراتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جیت گیا ہے، اور جس کو اس نے مار دیا وہ، یعنی جو میدان میں مقتول ہوتا ہے اسے ہم ہارا ہوا کہتے ہیں، اور جو میدان میں قاتل کھڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ جیت گیا ہے۔ پوری دنیا کی جنگوں میں یہی ہوتا ہے کہ جو اپنے دشمن کو مار لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جو مارا جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ لیکن عجب بات ہے، 1400 سال کے طویل عرصے میں آپ نے بڑے بڑے ذاکرین بھی سنے ہوں گے، بڑے بڑے خطباء بھی سنے ہوں گے، آج تک کسی خطیب کو یہ کہتے ہوئے کسی نے سنا ہو کہ حسین ہار گئے ہیں، یزید جیت گیا ہے؟ کسی کان میں ایسی کوئی آواز آج تک فیصلے کے طور پر نہیں آئی ہوگی۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ بھی صرف سوال کے طور پر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا میں یزید جیتا یا حسین جیتا ہے؟ یہ آپ کا عقیدہ ہے؟
یہ آپ کی محبت ہے جو امام حسین کے ساتھ ہے، آپ کی محبت اور آپ کا عقیدہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ کی زبان پہ یہ نہیں آ سکتا کہ یزیدی جیت گئے، بلکہ آپ یہی کہیں گے کہ 72 سرفرشوں کے ساتھ جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا وہ جیت گیا ہے، اور جو وہاں جیتے ہوئے کھڑے نظر آ رہے ہیں وہ ہار گئے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ اس لیے ہی کہا جاتا ہے نا کہ قتل حسین اصل، عجب بات ہے کہ جو قتل ہوا ہم اسے کہتے ہیں وہ جیت گیا، وہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک حقیقت بھی ہے کہ کیوں کہتے ہیں ہم، یہی بات میں بس اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اور یہی ایک اور سبق ہے کربلا کے میدان کا۔ عزیزان گرامی قدر، کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی ہے، جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے، یہ کیسی جنگ ہے؟ یہی بولا جاتا ہے نا، یہ حق و، اس کا مطلب ہے ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے، اور ہم بالیقین جانتے ہیں کہ حسین کی طرف حق ہے اور یزید کی طرف باطل ہے۔ اور لیکن یہ کیسے ہے سنیے گا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں ایک دشمن کی خبر دی ہے، اور یہ قرآن پاک میں تقریباً 12 مقامات پر آیا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا لوگو تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بولیے ذرا، اپنے دشمن سے آگاہی کے لیے ہی بول لیجئے، سب سے بڑا دشمن اصلی کون ہے؟ شیطان، انسان کا سب سے بڑا۔ فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بار بار 12 مرتبہ قرآن پاک میں یہ آیا، اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہ تو خبر ہے، یہ تو تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارا، اور دوسرا حکم ہے فاتخذوہ عدوا، فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اب حکم میرا تمہیں یہ ہے کہ تم نے بھی اس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، تم نے اس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے۔ تو یہ حکم ہے قرآن کا کہ شیطان اصل دشمن ہے، اس کے ساتھ تم نے دشمنی کرنی ہے۔ تو اصلی جنگ تو میدان کربلا میں بھی انسان اور شیطان کے ساتھ ہو رہی تھی۔ ایک انسانیت کے نمائندے حضرت حسین تھے اور شیطانیت کے نمائندے یزیدی تھے۔ بات اصل اتنی سی تھی کہ جن لوگوں نے شیطان کی بات کو مان لیا وہ ہار گئے، اور جنہوں نے اپنی جان تو دے دی لیکن شیطان کی نہیں مانی وہ جیت گئے، وہ جیت گئے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب میں ذرا جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا لیٹ میں آیا ہوں یہاں مسجد میں، ویسے شہر میں تو کافی دیر کے آ گئے تھے ہم، تو یہ آپ اب توجہ تھوڑی رکھیں گے تو بات سمجھ آتی جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ کو یہ بات بتائی ابھی کہ شیطان کے ساتھ اصل لڑائی ہے، تو شیطان نے اس وقت جو وار چلایا تھا وہ ہرس کا تھا۔ شیطان کے جو ہتھیار ہیں نا، حضرت داتا صاحب سمیت، حضرت بابا فرید سمیت، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سمیت جتنے بھی صوفیاء شیطان سے لڑنے والے ہیں، سب نے جو بتایا ہے کہ شیطان جو جن ہتھیاروں سے وار کرتا ہے وہ 12-13 ہتھیار انہوں نے گنائے ہیں تصوف کی کتابوں میں، ان میں سب سے پہلا ہتھیار ہی اس کا ہرس اور لالچ کا ہے۔ دنیا کے لالچ میں آ کر ابن زیاد، ابن سعد، شمر ملعون دنیا کے لالچ میں آ کر شیطان کے پیچھے لگ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے دشمن بن گئے۔ اصل ان کا مطمع نظر کیا تھا؟ دنیا کی حکومت، دنیا کی گورنری، دنیا کا مال، دنیا کا رعب، دنیا کا دبدبہ، دنیا کے اندر اپنی بڑائی۔ تو یہ جو ان کی ہرسیں تھیں یہ ان کو لے ڈوبی، لیکن امام حسین کے جو ساتھی تھے
ان کے پیش نظر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی. ان کے سامنے اگر کوئی بات تھی تو وہ حضرت حر نے واضح کر دی. وہ جب اپنا گھوڑا لے کر نکلے نا پیچھے کی جانب، تھوڑا آہستہ آہستہ پیچھے کیا اپنا گھوڑا یزیدی لشکر سے، تو ان کے کسی ساتھی نے آواز دی اور پوچھا. اس نے کہا حر ابن یزید کدھر جا رہے ہو؟ تم تو کوفے کے سب سے بڑے بہادر ہو، تم کیوں ڈرتے ہوئے پیچھے جا رہے ہو لشکر سے؟ تو حضرت حر نے فرمایا کہ میں جنگ سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ میں نے اپنے آپ پر جنت اور دوزخ کو پیش کیا ہے، اور میں نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ اے حر ابن یزید، اب بتاؤ کہ جنت میں جانا چاہتے ہو یا دوزخ میں؟ تو میرے اندر سے آواز آئی ہے کہ جنت میں. یہ اتنی عام بات ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں جنت میں جانا چاہتے ہو کہ دوزخ میں، تو آواز یہی آئے گی. ظاہر ہے کون ہے جو کہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ آواز تو یہی آئے گی. لیکن بات صرف آواز نکالنے کی نہیں ہے، بات صرف بول دینے کی نہیں ہے، الفاظ کو بولنے کی بات نہیں ہے، صرف اپنے عمل سے بتانا پڑتا ہے. حضرت حر نے فرمایا کہ مجھے اندر سے آواز آئی ہے کہ جنت چاہیے، تو پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا ہے کہ اگر جنت چاہیے تو جدھر جنتی جوانوں کا سردار ہے ادھر جاؤ، پھر ادھر کیا کرتے پھرتے ہو؟ ادھر تو دنیا ملے گی، ادھر جنت ملے گی. فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم. تو فیصلہ کیا نکلا جنت کا؟ تو پھر وہ گورنری کو چھوڑ آئے، اپنی کمانڈری کو چھوڑ آئے، اپنی افسری کو چھوڑ آئے، اور اپنے حکومتی عہدے کو چھوڑ آئے، اور ادھر آگے جہاں کوئی عہدہ نہیں تھا، بلکہ وہ ہیں کہ جو شام کے وقت ابھی کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ جس نے میرا ساتھ دیا ابھی تک، میں ان سب کو کہتا ہوں کہ میری طرف سے تمہیں اذن عام ہے، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ تمہیں نہیں روکیں گے. ان کا مسئلہ میرے ساتھ اٹکا ہوا ہے، یہ میری جان کے دشمن ہے. تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اور ادھر سے تو کوئی ابھی دنیاوی نوازنے کا اہتمام نہیں تھا، خزانے دینے کا، پیسے دینے کا، مال دینے کا، گورنریاں دینے کا کچھ اہتمام نہیں تھا. اور ادھر وہ بنا بنایا کمانڈر تھا اور عہدیدار تھا حکومت کا. چھوڑ چھاڑ کے امام حسین کے پاس آ کے صرف اتنی التجا کی کہ یا امام، میں وہ مجرم ہوں جو آپ کو گھیر گھار کے یہاں تک لے کے آیا ہوں، اگر آج بھی میری توبہ کی کوئی ہے امید تو میں آپ کے قدموں میں توبہ کرتا ہوں. تو حضرت امام حسین پاک نے توبہ کروائی اور وہ سب سے پہلا شہید بنا. تو فیصلہ تو ہو گیا، کربلا کے میدان سے آواز تو آ گئی. لوگوں، اگر تم نے اپنے فیصلے دنیا کے مفادات کو دیکھ کر کیے، سبق ہے کربلا. اگر تم نے اپنے فیصلے دین کے حوالے سے بھی دنیا کے مفادات کو دیکھ کر کیے، تو پھر یزید میں اور تمہارے میں کیا فرق ہے؟ مشکل لگتی ہے نا بات؟ ایمانداری سے بتائیے، بڑی اوکھی لگتی ہے نا. تو کربلا کوئی سوکھا ہے؟ یہ کربلا کوئی آسان چیز ہے؟ کربلا کا میدان کوئی آسانیوں والا مقام ہے؟ بولیے، کربلا کا میدان آسانیوں والا نہیں ہے، وہ مشکلات والا ہے. اور کس لیے؟ بات صرف اتنی ہے کہ سیدنا امام حسین پاک کیا فرماتے ہیں. یہ ان کا آخری ارشاد مبارک میں آپ کو سناتا ہوں اس حوالے سے کہ حضرت امام حسین نے جب مذاکرات سے مکمل لا تعلقی فرما لی تو پھر فیصلہ کیا کیا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا، فرمایا لی ولکل مسلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ. حضرت امام حسین نے فرمایا میرے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کا طریقہ ہے. کیا ہے رسول اللہ کا؟ ذرا اونچی بولیے نا. وہ مجھے پتا ہے آپ کے اندر آواز ہے ساری، ابھی میں سن رہا تھا، ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا ہے نا، آپ کے گلے سارے کام کرتے ہیں. لیکن یہ میں نے نہیں لکھا، یہ کسی محدث کی بات نہیں ہے، یہ امام زین العابدین نے بتایا کہ میرے بابا نے کربلا کے میدان میں ہمیں یہ سکھایا تھا. تو وہ میں لکھوں اگر کوئی سلام تو وہ تو تم پڑھو بڑا اونچی آواز سے تو تمہارے گلے کام کرتے ہیں. ابھی سوچئے گا ذرا اکیلے بیٹھ کے جب رات کو بستر پہ لیٹو گے نا تو پھر سوچنا کہ جو بات حسین فرما رہے ہیں وہ بلند کیوں نہیں ہم سے نکلتی ہے. اصل بات یہی ہے کہ وہ مشکل ہے. فرمایا لی، میرے لیے بھی، امام پاک نے اپنے لیے فرمایا لی ولکل مسلم،
اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے لیے بھی اور سارے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کا طریقہ ہی اصل طریقہ ہے۔ تو پھر امام حسین پاک نے یہ کب فرمایا اور کسے فرمایا، یہ بھی بات سن لیں اور بات ہماری پوری ہو جائے۔ حضرت امام حسین پاک نے یہ جملہ فرمایا تھا اپنی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے۔ ذرا توجہ کیجیے گا، امام حسین نے انہیں کیا فرمایا جب ان کو پتہ چل گیا کہ شہادت قریب ہے۔ تو بی بی زینب کو ظاہر ہے سب سے زیادہ دکھ تھا، اس لیے کہ ان کے خاندان کے جتنے افراد وہاں موجود تھے نظر آ رہا تھا کہ سارے شہید ہو جائیں گے۔ تو یہ 9-10 محرم کی درمیانی رات کو ان کا مکالمہ جو ہوا، اس میں حضرت سیدنا امام حسین پاک نے وہ بات جو میں شروع خطبے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، تو حضرت امام حسین پاک نے کربلا کے میدان میں بھی اپنے گھر والوں کو جو وصیت فرمائی اور حکم فرمایا وہ یہی تھا کہ شیطان کا مقابلہ نہیں چھوڑنا۔ جب حضرت بی بی زینب بے ہوش ہو گئی نا غم کی خبر سن کر، تو سیدنا امام حسین پاک نے ان کو ہوش کروائی 9-10 محرم کی درمیانی رات۔ اور یہ جو تشیع کی کتاب ہے نا، اس میں یہ جملہ لکھا ہے قام الیہ الحسین فصب علی وجہہ الماء۔ یہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کی بات ہے کہ حضرت امام حسین پاک نے جب حضرت بی بی زینب کو بے ہوشی سے ہوش میں لانے کی کوشش فرمائی تو اس وقت ان کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ کیا کیا؟ اب باقی کی سوچ آپ خود سوچتے رہیے گا، کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں کہ سارا مسئلہ میں واضح کر دوں، صرف اتنی بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ 9-10 محرم کی درمیانی رات خیموں میں پانی تو موجود تھا۔ یہ اس تحریر میں تو یہی ہے، یہ اہل سنت کی طریقے کی کتاب البدایہ و نہایہ میں بھی لکھی ہے روایت، یہ نہیں کہ صرف اس کتاب میں ہے اور کتابوں میں بھی ہے۔ بہرحال حضرت امام حسین پاک نے پانی چھڑکا اور سیدہ زینب کو ہوش میں لائے اور جو خطاب فرمایا ان سے، ان میں ایک جملہ یہ ہے، فرمایا یا اخی لا یذہبن حلمک الشیطان، فرمایا میری بہن ہم کربلا کے میدان میں آئے ہیں تو کسی مقصد کے لیے آئے، تمہیں شیطان برداشت اور حوصلے سے دور نہ کر دے، شیطان کہیں تمہارا حوصلہ نہ لوٹ لے، صبر کرنا ہے کیونکہ یہ میرے آقا اور مولا کا حکم ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ بھی دنیا سے گئے تو ہم نے تعزیت کی تھی، مولا علی میرے باپ مجھ سے اعلیٰ تھے وہ بھی دنیا سے گئے تو ہم نے عزا کی تھی، جب میری اماں سیدہ فاطمہ دنیا سے گئی، یہ سارے جملے لکھے ہیں، یہ لمبی تقریر ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں اس کا ترجمہ صرف دے رہا ہوں۔ فرمایا میرے باپ مولا علی مجھ سے اعلیٰ تھے وہ بھی دنیا سے گئے، میری والدہ مجھ سے اعلیٰ تھیں وہ بھی دنیا سے گئیں، میرے بھائی مجھ سے اعلیٰ تھے وہ بھی دنیا سے گئے، تو فرمایا وہ جو مجھ سے اعلیٰ تھے جب وہ دنیا سے جاتے تھے ہم تب بھی تو تعزیت اور عزا کرتے تھے، تو فرمایا جیسے ہم تب کرتے تھے ویسے ہی میرے بعد بھی کرنا ہے، اور ساتھ حکم دیا، فرمایا انی اقسمت فابر قسمی، فرمایا میں نے تو رسول اللہ کے اسوہ پر رہنے کی قسم اٹھائی ہوئی، تو اب تمہارا کام ہے میرے بعد رہنے والوں، تمہارا کام ہے کہ تم نے میری اس قسم کو پورا کرنا ہے۔ رسول اللہ کے اسوہ پر قائم رہنے کی قسم اٹھائی ہے۔ امام حسین پاک نے کربلا میں یہ بتایا ہے اور اپنے اہل خانہ کو یہ وصیت فرمائی ہے، اور اس میں یہ واضح کیا، فرمایا لا تشکی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا ولا تدعی علی بالویل، یہ 3 جملے ہیں، کتنے؟ ترجمہ سنیے گا اور بات کو سمجھ آئیے گا۔ امام حسین کیا حکم دے رہے ہیں، کربلا کے میدان میں کھڑے ایک حکم جاری فرما رہے ہیں، فرمایا حکم میرا یہ ہے کہ میں نے قسم جو اٹھائی ہے اسے پورا کرنا ہے، اور وہ کس طرح پوری ہوگی؟ فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر تم نے اپنے گریبان چاک نہیں کرنے، اپنے کپڑے نہیں پھاڑنے، اپنے کپڑے بولیے ذرا بھائی، بات کا اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو وہی بات ہوتی ہے، وہ میرے پاس موجود ہے، اور باقی بات ہے آپ کے سمجھنے کی۔ اب اس بات کو آپ اگر سمجھتے جائیں تو آپ کو ایک اور بات کا بھی پتہ چلے گا کہ محبین حسین 2 طرح کے ہیں اس وقت دنیا میں، ایک وہ ہیں جو ذکر حسین تو کرتے ہیں لیکن اس میں وہ اپنے کپڑے نہیں پھاڑتے، اور اس میں وہ اپنے چہروں پر اتر نہیں مارتے، اور اس میں وہ واویلا نہیں کرتے، بلکہ حسین کی شان پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، عظمت، لیکن
لیکن کچھ محبین حسین وہ بھی ہیں کہ جو یہ سارے کام کرتے ہیں، تو اب فیصلہ تو آپ خود کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ کربلا کے میدان میں امام پاک نے فرمایا میں نے قسم اٹھائی ہے. ہمارا ابا کسی کام کے کرنے پہ قسم اٹھا لے، پوری کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ نہیں، ابھی آستہ بول رہے ہیں آپ، پوری کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بھائی ہمارے باپ نے کسی کام پہ قسم اٹھائی ہو، میں اسپیکر سے اس طرف جان بوجھ کے ہوا ہوں تاکہ میری طرح آپ کی آواز بھی بغیر اسپیکر کے بھی تو سنی جائے. کیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ نے اگر کوئی قسم اٹھائی ہو تو ہم اس کو پورا کریں گے تو پھر ہی غیرت مند اولاد کہلائیں گے نا؟ تو جو ہمارے ہزاروں باپ جن پر قربان، لاکھوں باپ جن کی قدموں کی خاک پہ قربان، وہ حسین اگر قسم اٹھا لیں تو وہ پوری کون کرے؟ پہرا دینا پڑتا ہے نا. تو یہ حکم ہے ان کا. فرمایا میرے جانے کے بعد تم نے اپنے کپڑے نہیں پھاڑنے، تم نے اپنے چہروں پہ تمانچے نہیں مارنے، تم نے واویلا نہیں کرنا. تو یہ حسین پاک کا حکم ہے ہمیں، یہ حسین پاک کا، یہ ہم ان کی محبت میں ان کے حکم پہ رہتے ہیں. جملہ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ محبت کرتے ہیں ان سے تو محبت کی وجہ سے ان کے حکم کے نیچے ہیں. اور اگر کوئی بندہ محبت کرے اور حکم کے تحت رہے تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے. بس یہ میں مسئلہ اجاگر کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اہل سنت کا ذکر حسین کرنے کا یہ سادہ انداز جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ سادہ سا انداز ہے. ظاہر ہے آپ بیٹھے ہیں، میں بول رہا ہوں یا ہمارے علماء خطاب فرمائیں گے، یہ سادہ سیدھا بھی ہے، سیدھا سادہ. جی باجوہ صاحب فرما رہے سیدھا سادہ، سادہ ہے، سیدھا ہے. تو سیدھا اس لیے کہ صراط مستقیم ہے. یہ انہوں نے چھوٹی بات نہیں کی، یہ تو بہت بڑا جملہ دیا انہوں نے کہ سیدھا ہے. اس کا مطلب یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے. تو سیدھا سادہ سا جو انداز ہے نا، یہ آج کل بعض ہمارے بھائیوں کو عجیب لگتا ہے کہ یار یہ کیسے محب ہیں؟ محبت میں تو وہ ہیں جو سارے چھریاں مار لیتے ہیں، یہ کیسے محب ہیں کہ آرام سے بیٹھتے ہیں اور بات سنتے ہیں؟ یاد رکھیے یہ ہماری محبتیں اس قابل ہیں کہ ہمارے سینے بھی اس قابل ہیں کہ ہم بھی 10 دن اگر ان کو پیٹتے بھی رہیں تو یہ کہیں گل نہیں جائیں گے. یہ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ یہ دب جائیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے اور ہم مر جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بات اصل یہ ہے عزیزان گرامی، ہم غلام ہیں اور غلام کا کام ہے کہ اپنے مالک کی قسم پر پیرا دینا. ہم غلام ہیں، ہم وہ پیرا دے رہے ہیں، اور یہ دیں گے تو فائدہ کتنا ہوگا یہ سمجھیے کہ جو حکم پہ چلتا ہے اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوتا ہے. جو حکم پہ نہیں چلتا اس کی نسبت اگرچہ وہ محبت ہی کر رہا ہو، پھر بھی میں کوئی گالی نہیں دے رہا کسی کو، بات سمجھا رہا ہوں، اگرچہ کوئی محبت ہی ظاہر کر رہا ہو لیکن اگر حکم پر عمل کرے گا تو ثواب اور اجر اس کو ہی اللہ زیادہ عطا فرمائے گا. اور اس پر آپ کو میں صرف حدیث سنانے لگا ہوں، اور یہ میری گفتگو کی آخری بات ہے، آپ ذرا توجہ دیں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی. بات یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ حکم پر عمل کریں گے تو زیادہ عاشق بھی پختہ ہوں گے اور اجر بھی زیادہ پائیں گے. تو یہ ہے حدیث کی کتاب جامع ترمذی، اس کا صفحہ نمبر 138 ہے، 527 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو جنگ کرنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ تم نے صبح صبح فلاں علاقے میں لڑنے کے لیے چلے جانا ہے، صبح صبح جنگ کے لیے چلے جانا ہے. اب ان میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شامل تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں بھی شریک رہنے والے ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا میرا گھوڑا تیز ہے، سواری میری تیز ہے، میں جلدی سفر کر سکتا ہوں، باقی لوگ صبح صبح چلے جائیں. تو اگلے دن جمعہ تھا، انہوں نے کہا میرا ارادہ یہ بنا کہ میں جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا، رسول اللہ کے پیچھے پتہ نہیں پھر جمعہ نصیب ہو کہ نہ ہو. جمعہ کی نماز پڑھ کے چلا، یہ نہیں میں جنگ سے ڈرا تھا،
یہ نہیں کہ میں جانا نہیں چاہتا تھا، صرف یہ کہ میری سواری تیز تھی، مجھے اس پر بھروسہ تھا کہ میں جلدی پہنچ جاؤں گا اور ان کے ساتھ ہی جا کے شامل جنگ میں ہو جاؤں گا، اس لیے میں یہ زیادہ ثواب حاصل کر لوں اور رسول اللہ کے پیچھے جمعے کی سعادت حاصل کر لوں۔ تو یہ ان کی رسول اللہ سے محبت بھی تھی اور اجر و ثواب بھی ظاہر ہے، ایک جمعہ مسجد نبوی میں پڑھیں تو 50,000 جمعے پڑھنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ میں جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ تو جب جمعہ پڑھ لیا تو اب رسول پاک علیہ السلام نے انہیں جمعے کے بعد دیکھ لیا کہ ابھی یہ تو مسجد میں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے ارشاد فرمایا، ما منعک ان تغدو مع اصحابک، فرمایا عبداللہ جو تیرے ساتھی تھے جن کے ساتھ تو نے جانا تھا جنگ کرنے کے لیے، تو صبح صبح ان کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ صبح صبح ان کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اردت ان اصلی معک ثم الحقہم، انہوں نے کہا حضور ارادہ یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں پھر میں ان کے ساتھ ہی جا ملوں گا۔ تو یہ کوئی برا ارادہ تو نہیں ہے، بظاہر یہ کوئی برا ارادہ نہیں ہے، انہوں نے بڑی محبت میں یہ چاہت میں کام کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتہم، آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ اگر جو کچھ دنیا میں خزانے ہیں نا، جتنا دنیا میں مال و دولت ہے سارا تجھے مل جائے اور سارے خزانے دنیا کے تو رب کی راہ میں خیرات کر دے، تو پھر بھی تو ان لوگوں کے ساتھ ثواب میں برابر نہیں ہو سکتا جو صبح صبح چلے گئے تھے، جو صبح صبح چلے گئے تھے ان کے ثواب تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ محدثین کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ حالانکہ یہ 50,000 جمعے کا ثواب لے کر جا رہے ہیں اور ان کو تو جمعہ نصیب نہیں ہوگا، وہ تو صبح صبح چلے گئے، تو کیوں بھائی یہ زیادہ ثواب کیوں ہے؟ فرمایا صرف اس لیے کہ وہ جو صبح صبح چلے گئے تھے وہ حکم رسول پہ عمل کر رہے، اگرچہ یہ محبت کی بات کر رہے تھے لیکن وہ حکم پہ عمل کر رہے تھے۔ تو جو غلام اپنے آقا سے محبت کا دعویٰ کرے پھر محبت میں ان کے حکم کی پیروی کرے، اجر و ثواب بھی اسے ہی زیادہ ملتا ہے اور غلامی میں پختہ بھی زیادہ اسے ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو بس اللہ پاک ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا